الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکفار والمنافقین والمشرکین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی وقال فی روایت اخرى ورد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا فاطمہ رضا اللہ وغضب فاطمہ غضب اللہ صلوات بھیجے محمد سخت ہے عیسیٰ سوا کی منڈلی سے کنیز زہرہ کی اور روایات کے مطابق حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی 2 تاریخیں کتب میں درج ہیں۔ جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس وقت تک نقطے ایجاد تو ہو چکے تھے، نقطے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایجاد کیے حروف کی شناخت بنانے کے لیے۔ ہم آپ اس وقت بغیر ایک سرکل بناتے ہیں، ہے لکھتے ہیں، اوپر نقطہ رکھ دیں تو خے ہو جاتا ہے، پیٹ میں رکھ دیں تو جیم ہو جاتا ہے، ایک ایسے بناتے ہیں خط، نیچے ایک نقطہ رکھتے ہیں بے ہو جاتی ہے، اوپر 2 نقطے رکھتے ہیں تے ہو جاتی ہے، اوپر 3 نقطے رکھتے ہیں سے ہو جاتی ہے۔ مولا کی ایجاد ہے اور مولا نے بظاہر میری یادداشت مطابق جناب عبدالاسود دوئلی کے ذریعے یہ کام انجام دیا، اور انہوں نے گرامر بھی بنائی عربی کی بہترین مضبوط۔ اس وقت اتنے ماہر تھے لوگ۔ اب بھی آپ جو اردو کی پرانی تحریریں ہیں اگر ان میں آپ غور کریں تو ہمارے بہت سے بزرگ نقطے نہیں لگاتے تھے، پڑھنے والے کی ذہانت پہ چھوڑ دیتے تھے کہ وہ اردو ہے، اس کی زبان ہے، وہ پڑھ لے گا۔ لیکن چونکہ مولا علی کو معلوم ہے کہ یہ عربی صرف عرب زبانوں کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ انہیں بھی پڑھنا ہے جو عربی سے بالکل واقف نہیں ہے، لہذا انہوں نے نقطوں کی ایجاد کی۔ تو میں نے یہ بہت چھوٹی سی بات اس لیے کہی ہے کہ عربی میں گنتیوں کے جیسے ہماری اردو میں ہے 1 سے 2 تک، ہر گنتی کے ہر ڈیجٹ کے نام ہے 1 2 3 4 5، ہر زبان میں ہے، عربی میں بھی ہے 1 2 3 4 5 کر کے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے یہاں الگ الگ نام ہو جاتے ہیں، 51 52 65 67 عربی میں، اور آسان ہے یہ، جو دہائی پیچھے گزری ہے اس میں سے اگلی اکائی جوڑ کے وہ گنتی بن جاتی ہے۔ مثلا 21 کہنا ہے تو 1 و 20 20 کو کہتے ہیں، 1 جوڑو تو 21، یعنی بہت ہی دیسی آدمی بھی، آج ہمارے بہت سے بزرگ اب تو ختم ہو گئے، پہلے اسی طرح جوڑتے ہی تھے، نقطے نہیں تھے اس وقت، لگتے تھے تو بہت کم۔ روایات میں جو کلمہ آیا ہے شہادت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، اس کو وفات پیغمبر گرامی بلکہ شہادت پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے مورخین نے جوڑا ہے، اور یہ شرف بھی صرف ان کو حاصل ہے جو دامن اہل بیت سے وابستہ ہیں، کہ ان کی نگاہوں میں حضور کی ولادت کی تاریخ بھی کنفرم ہے اور شہادت کی تاریخ بھی کنفرم ہے۔ باقی بڑا حصہ عالم اسلام کا ہے جو
حضور کی ولادت و شہادت کے بارے میں طے نہ کر سکا ہے، بس اتنا مان لیا ہے کہ ربیع الاول میں ہوا۔ اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات پہنچی ہیں اور جو علماء نے سیرت لکھی ہے اس میں حضور کی وفات اور شہادت 28 صفر 11 ہجری ہے۔ علماء نے شہادت جناب معصومہ کی تاریخ اس طرح معین کی ہے کہ انہوں نے ایک لفظ لکھا جسے نقطوں کے ادھر ہونے سے دو طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ اس میں بلیک بورڈ کی بتانے کی چیزیں ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا۔ آپ سین بغیر نقطے شوشے کی لکھیے، بے بغیر شوشے کی لکھیے، عین بغیر شوشے کی لکھیے، یہ بغیر نقطے کی لکھیے، سب بغیر نقطے کی لکھیے۔ اور اس کے بعد اب آپ اسے سین تو شوشے کے بغیر ہے، بے میں نقطہ نہیں لگا، اور عین ٹھیک ہے، یہ میں پھر نقطہ نہیں لگا۔ تو جب سین شوشے کے بغیر ہے اور اس پر نقطہ نہیں لگا ہے تو عربی میں ایک لفظ ہے 70 70 75 کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے 90 90 90 کو کہتے ہیں۔ اگر بغیر نقطے کے لکھا ہو تو اسی کو کوئی پڑھنے والا 70 پڑھے گا اور کوئی پڑھنے والا 50 پڑھے گا، 90 پڑھے گا، 75 یعنی 75، اور 95 لکھا ویسے ہی ہے یعنی 95۔ یہ جو دو تاریخیں بیان کی گئی ہیں ان کی وجہ یہی ہے کہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ شہادت کی تاریخ پیغمبر کی وفات کے بعد 70 ہے، 75 ہے، 75 دن کے بعد ہے، یا 95 ہے، 95 دن کے بعد ہے۔ تو 75 دن کے بعد یہ تاریخ جو 13 جمادی الاولیٰ گزری ہے وہ پڑتی ہے، اور 95 دن کے بعد 3 جمادی الثانیہ پڑتی ہے۔ میں اس وقت جتنی مجھ میں طاقت ہے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میری طبیعت اس لائق نہیں ہے کہ میں اٹھ کے چلوں، مسلسل پیروں کا بیلنس، نگاہوں کی صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت، مگر اللہ کا کرم ہے کہ دماغ پوری طرح مضبوط ہے الحمدللہ۔ بدن کمزور کیا ہے اس نے، دماغ بھی متاثر ہوا ہے لیکن فکر متاثر نہیں ہوئی ہے، صرف حافظہ تھوڑا سا متاثر ہے، اور وہ مالک انشاءاللہ واپس کرے گا۔ آپ حضرات کی دعا کا محتاج ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد کورونا کی ایک بیماری ہوتی ہے، کورونا کے بعد بہت بیماریاں انسانوں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ آفٹر کورونا، پوسٹ کورونا کی پرابلمز ہیں جو مجھے ہوئی ہیں، بہت ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک ہی سب سے بڑی ہے کہ دماغ میں جگہ تھوڑا سے پانی جمع ہے، جس نے ان نرو کو تھوڑا دبایا ہے جو حافظے شارٹ میموری والی نرو ہے، جو پیروں کنٹرول کرتی ہے، جو ڈیسیژن لینے میں مدد کرتی ہے۔ آپ حضرات سب انشاءاللہ مخلص ہیں، چاہنے والے ہیں۔ آپ سے ہاتھ جوڑ گزارش ہے کہ اسی حضرت زہرا، اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اسی مظلومہ کا تجھے واسطہ جسے در و دیوار کے درمیان پیسا گیا تھا، ہمیں جب تک زندہ ہے اپنی خدمت کے قابل رکھ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ میں یہیں پہ دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت زہرا کے براہ راست تذکروں سے پہلے ان کی سیرت کی کچھ نقوش ہیں اور ان کی فضیلت کی کچھ رخ ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھنے کی نیت سے آیا ہوں، اگرچہ تھوڑی مجلس شروع ہونے میں دیر ہو گئی ہے۔ میرے عزیزو، اہل بیت علیہ السلام کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ جو نمونے عمل بنا کے بھیجے گئے تھے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے نمونہ، جیسے پیغمبر کی ذات گرامی ہے ویسے ہی ہے آج کی سادہ زبان میں امامت اصل میں رسالت پیغمبری کا ایکسٹینشن ہے، لیکن رسول نہیں ہے، امام ہے، باقی وہی سب ہے جو ان کے پاس ہے۔ یہ شہید باقر الصدر کا میں نام بھی بتا دیتا ہوں، شہید باقر الصدر فیض الاسلام سے بڑے شہید مطہری اور شہید باقر الصدر کی کتابیں پڑھیں آپ نے، ان کا یہ نظریہ جو انہوں نے پیش کیا کہ ایک ہی کردار ہے، یعنی یوں سوچیں کہ جیسے ایک آدمی 250 سال جیے
جب 250 سال جیے گا تو حالات بدلیں گے، کبھی غربت آئے گی، کبھی دولت، کبھی جہالت سے گزرے گا، کبھی امارت سے، علم سے، کبھی مظلوم ہو کے جیے گا، کچلا جائے گا، کبھی حکومت تک پہنچے گا۔ تو پروردگار عالم نے سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کردار رکھے تاکہ صدیاں بدلیں، نسلیں بدلیں، حالات بدلیں، لیکن ہر دور میں کردار محمدی موجود رہے۔ دور جہالت میں دیکھنا ہے تو وقت کے پہلے محمد کو دیکھو، دور علم میں دیکھنا ہے تو 5ویں محمد کو دیکھو، مظلومیت کی ظاہری شکل و صورت میں دیکھنا ہے تو 4تھے علی کو دیکھو، 7ویں امام موسیٰ کو دیکھو، اور ظاہراً اقتدار کی کیفیت دیکھنا ہے تو علی بن موسیٰ رضا سے دیکھو کہ جب ولی عہد بنا دیے گئے اب زیادہ چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، اب زیادہ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ تو یہ نمونے ہیں جو 250 سال پر پھیلے ہیں۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو وہی کردار، وہی سیرت، وہی کمالات دے کے بھیجے۔ البتہ یہ کمالات ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی کسی ناواقف دین کے دماغ میں باتیں آتی ہیں جو سو کالڈ دانشور ہیں، میں نے انہی میں سے ایک جملہ سنا ہے معاذ اللہ کہ اللہ نے پیغمبر کو پڑھا کے بھیج دیا تھا، ہم نے یہاں پڑھا ہے تو ان کا کون سا کمال ہے، کمال تو ہمارا ہے۔ لیکن نہ جاننے کا نتیجہ ہے ہماری یہ زندگی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ایک عالم زر گزرا ہے، اور اس عالم زر میں پروردگار عالم نے پرکھا اور جانچا ہے، اور اسی عالم زر کے اقرار اور انکار نے ایمان و کفر کی شکلیں اختیار کی، اور اسی عالم زر میں سب سے آگے یہ نہیں ہے کہ نور محمد پیدا ہو گیا تو وہ بیٹھا ہے، عبادتوں میں گزارا ہے، معلم بنے ہیں، جو کچھ اللہ سے آیا ہے سب اس نور کے ذریعے آیا ہے، چاہے دنیا ہو، چاہے کائنات ہو، چاہے روزی ہو، چاہے علم ہو، چاہے طاقت ہو، چاہے قوت ہو، سب اللہ سے چل کے پہلے اس لائق نہیں ہے کہ بھئی ان کو سیدھے ملے، پھر یہ تھوڑا 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 پہنچاتے رہیں گے۔ لیکن اس کو نہیں پتا کہ اللہ یوں ہی کوئی فیصلہ نہیں لیتا، بادشاہ نہیں ہے کہ موڈ اچھا ہوا تو کسی کو انعام دے دیا اور خراب ہوا تو کسی کو مار ڈالا۔ اللہ کا ہر حکم حکمتوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ عدل والا ہے، وہ خود عادل ہے، اور یہ شرف بھی صرف مذہب اہل بیت کو حاصل ہے کہ وہ اللہ کو عادل مانتا ہے، ایسے غلط نظریات تک نہیں پہنچتا۔ لیکن مجھے یاد آ گئی باتیں ایسی بہت ہوتی ہیں۔ خطیب اعظم بانی تنظیم مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ یہ فرماتے تھے کہ خیال غلط ہے کہ ان کا کوئی دخل ان کے فضائل و کمالات میں نہیں تھا، اگر واقعاً دخل نہ ہو تو پھر واقعاً اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انہی سے سنا تھا کہ آدمی ڈوب رہا تھا، سب لوگ پل پر کھڑے تھے، کوئی نکالنے کی ہمت نہیں کر رہا، بچاؤ بچاؤ لگائے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے چھلانگ لگائی اور کوندا اور ڈوبتے کو نکال لایا، تو بھیڑ لگ گئی، ہیرو بن گیا، نکال لایا نکال لایا نکال لایا۔ تو اس نے پوچھا یہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا؟ تو اس میں کوئی فضیلت باقی نہیں رہ جاتی جب آدمی قصد و ارادے کے ساتھ گناہ بھی نہ کرے، گناہ ہو اور قصد و ارادہ نہ ہو تو اللہ اسے بھی گناہ نہیں مانتا، اور اگر گناہ نہ ہو خالی گناہ کا ارادہ ہو، پلاننگ ہو، میں لفظوں کو سنبھال کے کہنا چاہتا ہوں، ایک گناہ آدمی اپنے نفس کے دباؤ میں کر دیتا ہے، ایک گناہ انسان ماحول میں جکڑ کے کر دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ہیں جنہیں کر دیتا نہیں، کرنے کا پلان بنا کے بیٹھتا ہے۔ میں باہر سے معذرت لیکن کہنا میری ذمہ داری ہے، جو حضرات داڑھی مونڈتے ہیں وہ صرف ایک جرم نہیں کر رہے ہیں، پلان کر کے کر رہے ہیں، کل بھی مونڈوں گا، پرسوں مونڈوں گا، بلیڈ لے کے آؤں گا، برش رکھوں گا۔ اب گناہ کا ارادہ کرتے ہوئے توبہ، ایک طرف توبہ بھی ہے، دوسری طرف گناہوں کا پلان بھی ہے۔ میں لوگوں کی توہین کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، میں لوگوں کو بدنام کرتا ہوں، بدنام کرتا رہوں گا، میں لوگوں کی اہانت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اللہ توبہ اللہ توبہ۔ نہیں جو معصوم مولا ابن المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے معیار بتایا ہے استغفار کا، اس میں 6 حصے بتائے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو کیا ہے آگے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو تب اللہ کی بارگاہ میں آؤ، ورنہ یہ توبہ نہیں اس کا مذاق اڑانا ہے
کس میں جرت ہے کہ اللہ کا مذاق اڑائے؟ اور پھر یہ گناہ نہیں رہ جاتا، یہ گستاخی اور جرت اور جسارت بن جاتی ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ کہلائے۔ اس لیے کہ یہ بھی ائمہ تارین کے ارشادات میں ہے کہ وہ گناہ، وہ نیکی جو چھوٹی سے چھوٹی ہو کیسے چھوٹی رہ سکتی ہے جب وہ عظیم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور وہ گناہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو وہ کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے جب اس عظیم کی بارگاہ میں وہ نافرمانی کی جائے۔ تو ہم یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، نہ دیکھیں کس نے منع کیا اور ہم کر رہے ہیں، تو پھر ہم دیکھنا چھوڑ دیں گے کہ کبیرہ ہے کہ صغیرہ ہے، پھر تو مزاج مولا دیکھیں گے، مالک کی رضا دیکھیں گے، اور مالک کی رضا دیکھنا ہے تو دیکھیں گے ان کے جو نمائندے یہاں آئے تھے بن کے نمونہ، ان کی رضا کاہے میں تھیں، کیا وہ ہماری نمازیں چھوڑنے پہ راضی ہیں یا ہماری؟ میں نے بھی ترجمہ نہیں کیا، میں نے ایک فقرہ پڑھا ہے کہ مولا سرور کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے اور فاطمہ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ ہم اکثر باتیں سن کے باہر ڈھونڈنے لگتے ہیں، مگر بہت سی ان میں کمیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اللہ کرے میں تسلسل نہ ٹوٹے۔ چوری سے ہم چوری نہیں کرتے، چور کے لیے برائی کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، خائن کے لیے برائی کرتے ہیں۔ جب کہیں خبر آتا ہے کہ جس نے چوری کی، اس نے غصب کیا، اس نے خیانت کی، تو ہم دوسروں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر اپنا ذرا سے حساب لگا لے تو اگر میرے مال میں اللہ نے امام کا حق رکھا، سادات کا رکھا، غریبوں کا رکھا، اور ہم نے وہ نہیں دیا تو ہم بھی تو غاصب ہیں۔ چور بھی سن لیجئے، ہم سمجھتے ہیں چور یعنی جو مال چورائے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں کئی چیزیں گنائیں، ان میں امت کا بخیل کون ہے، امت کا جفاکار کون ہے، اور جفاکار اسے کہا ہے وہ امت کا میرے اوپر جفاکار ہے جو میرا نام آئے اور صلوات نہ بھیجے۔ سنیے فضیلتیں، ایسا کوئی تذکرہ جب کہیں یہاں زمین پہ ہوتا ہے تو فرشتے آ کے رک جاتے ہیں، اگر کہیں بیٹھک سازشیں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، تو فرشتے متنفر ہو کے چلے جاتے ہیں۔ جب ایسے تذکروں میں آ کے بیٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، تو ان کے پاس سے ایک ایسی خوشبو آتی ہے کہ فرشتے پہتے تم تھے کہاں؟ تو بتاتے ہیں کہ ہم ذکر میں تھے محمد والے محمد کی، خوشبو اس کی لے کے آئے۔ آپ نہ سمجھیں آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی، لیکن اگر آپ اس خوشبو کو اندر بسائیں گے تو آپ کے کردار سے بھی خوشبو آئے گی، آپ کے کردار سے بھی روشنی نکلے گی۔ جو ان کے نور سے ہمیں ملا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں سے چھن کے باہر نکلنا چاہیے۔ تو ہم اپنے کو نہیں سمجھتے، خائن کا الحمدللہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، آج تک ایک پیسہ کسی کا خیانت نہیں کی، سارے قرضے واپس کیے، مگر خائن خالی وہ نہیں ہے، چور خالی وہ نہیں ہے، چور وہ بھی ہے کون؟ حضور نے فرمایا چور وہ ہے جو اپنے رکوع اور سجدے سے چورا لے۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ عدیے جلد بازی کے رکوع اور سجدے دیکھا ہوگا آپ نے کیسے ہوتے ہیں، تڑا تڑ کوے والی نماز، پیغمبر نے اس کا نام رکھا کوے والی نماز۔ ایک آدمی مسجد میں آگے ایسی تڑا پڑ والی نماز پڑھ رہا تھا، پیغمبر نے فرمایا نقرہ کا نقل غراب لو ماتا ماتا علی غیر دین محمد، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے، اگر یہ اسی طرح مر گیا تو محمد کے دین پہ نہیں مرے گا۔ تو میں ایک لمحے کے لیے اپنے ہر سننے والے سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ، جب ناقص نماز پڑھ کے پیغمبر کہتے ہیں دین پہ نہ اٹھ سکو گے اتنا نقصان تمہارا ہوگا، تو جو نمازی نہیں ہیں یا جو نمازوں کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ سوچیں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ خائن کون ہے؟ ہم نے کہا جو مال چورا لے، جو وقت پہ قبضہ کر لے، غاصب خائن۔ غاصب اگر وہ ہے تو غاصب ہم سب ہیں، اگر کسی کا حق میرے پاس باقی ہے، اگر بہن کا حق نہیں کیا ہم غاصب ہیں، اگر ہم نے بھائی کمزور تھا اس کا حق چھین لیا ہم غاصب ہیں، اگر ہم نے پارٹنر کا مال مارا ہم غاصب ہیں، اگر ہم نے میراث پہ اکیلے قبضہ کر لیا، دبنگ ہے، جھوٹے مقدمے کر کے لڑ کے جیت لیا، جو ہماری کمیونٹی میں بہت ہوتا آیا ہے۔ اب قدر حالات غنیمت ہو رہے ہیں، انشاءاللہ غنیمت ہوتے جائیں گے۔ میراث میں بہن اولاد میں بھائی کا 2 گنا، بہن کا گہرا حصہ ہر حال میں ہے۔ ہم غاصب ہیں لیکن ہم نہیں سوچتے ایسی خیانت۔ سنیے خیانت کیا ہے جس کے ہم سب اس وقت مرتکب ہو رہے ہیں۔ خیانت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آپ کی ایک حدیث کا فقرہ ہے، المجالس بالامانہ، نشستیں امانت سے ہیں۔ مجلس عربی میں لغوی لحاظ سے نشست اور بیٹھک کہتے ہیں جہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں،
المجالس بالامانہ، یعنی اگر تم دو لوگ مل کے بیٹھے ہو تو یہاں جو تمہاری بات ہوئی ہے یہاں سے باہر نہ جائے۔ ہماری خیانتیں کتنی ہیں، ہماری خیانتیں اتنی ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں تو چپکے سے آڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں، فون پہ کر لیتے ہیں۔ جائز نہیں ہے کہ میں اس کی آواز ریکارڈ، سوائے اس کے کہ آدمی اپنے ڈیفنس کے لیے مجبور ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، دفاع کے مسائل الگ بدل جاتے ہیں۔ اگر میرے اوپر مجھے تھریٹ مل رہی ہے تو پھر میں اس کی آواز اس لیے ریکارڈ کروں گا کہ میں اس کو پولیس تک پہنچا سکوں، لیکن ایسے جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے آن کر رکھے موبائل اپنے، ہر آواز کاپی ہوتی۔ آپ کی آواز جو گفتگو کر رہے ہیں کوئی ریکارڈ کرے کہ آپ اس پہ راضی ہیں؟ اگر راضی نہیں ہے تو دوسرا بھی راضی نہیں ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ آن لائن یہیں بیٹھے ہو سکتا ہے کوئی مجلس، اللہ نہ کرے یہاں کوئی ہوگا نہیں ایسا، ورنہ لوگ یہیں سے اٹھا کے بھیج دیتے ہیں اور کاٹ کوٹ کے لگا دیتے ہیں اور پھر امت کو بہکا کے تحریف معنوی کر کے باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ تحریف معنوی سمجھے؟ ایک ہے قرآن مجید کے الفاظ کا بدلنا، ایک ہے الفاظ کو باقی رکھنا، اس کے مفہوم کو بدلنا۔ اس وقت بہت بڑا کام تعویل کر کے آیات قرآنی کے مفہوم کو بدلا جا رہا ہے۔ جو یہودی علماء کے لیے اللہ نے قرآن میں لکھا تھا کہ یہ تحریف کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے منبروں تک سے کلمات تک کی تحریف کی جا رہی ہے اور آیتوں اور روایتوں تک کی جا رہی ہے۔ بات میں آئی، میں نے باتیں کہہ دی، تو جس کمی کو ہم کہیں دیکھیں پہلے دیکھیں ہمارے اندر ہے کہ نہیں، اگر ہے تو اسے ہم دور کریں۔ اور میں یہیں پر اگرچہ مومنین تشریف فرمائے خطبہ نہیں ہے، لیکن یہ مجلس ریکارڈ ہوتی دنیا بھر پھیلتی ہیں، سب کے کام آئیں گی۔ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری جو خطیب اعظم کہلائے، ان سے پہلے لقب سید سبط حسن قال اللہ مقامہ کو ملا تھا، جو کتابت اس طرح کی خطابت کے تقریباً بظاہر وہی بانی تھی۔ اس کے بعد یہ لقب سید محمد دہلوی رحمہ اللہ مقامہ کو ملا، وہ خطیب اعظم کہلائے۔ اس کے بعد یہ تیسری بار جو لقب ملا خطیب اعظم۔ جب کسی ہنر والے کو آدمی دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں تو سیکھا ہوگا، اور سیکھنا ہی چاہیے۔ عام آدمی بغیر استاد کے، آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑی آفت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے استادے بہت ہو گئے۔ بغیر استاد کے، اگر استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو آگے لی کتاب آئی ہوتی۔ بغیر استاد کے ہمارے آپ جیسے عام آدمی بہکنے والے ہیں۔ ہمارے درمیان اس وقت واٹس ایپ پر سارے بے استادے ہیں جنہوں نے ٹھیک سے اردو پڑھنا نہیں سیکھی اور فقہا پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ بیٹھ کے مراجع اور فقہا اور اہل علم کے عقائد پہ اعتراض کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح فرما رہے ہیں، جبکہ انہیں اردو پڑھنے سے آگے کوئی زبان پڑھنا نہیں آتی۔ ایک صلوات بھیجیں قبلہ آگے تشریف، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام کو۔ خطیب اعظم کہلاتے تھے، خطیب اعظم تھے، اور خالی خطیب اعظم نہیں تھے، ان کے وفات کے بعد کسی نے جملہ لکھا خطیب اعظم ہی نہیں ادیب اعظم بھی تھے، اور خطیب اور ادیم ہی نہیں حکیم ملت تھے، نفس شناس تھے، قوم کی کیا ضرورت ہے پہلے کیا کیا جائے۔ انہوں نے تشخیص دی کہ سیدھے علم پہنچاؤ گے تو دیوانے کے ہاتھ میں تلوار بھی بن سکتا ہے، لہذا پہلے اس تک دین پہنچاؤ تاکہ اس کے پاس جب سرجری کا چاقو آئے تو کڈنی چورا کے کہیں بیچے نہیں، کڈنی کا آپریشن کر کے ٹھیک کر دے۔ انہوں نے دین کو پہنچایا۔ وہ خطیب اعظم کیسے بنے؟ انہوں نے اپنی خطابت کو قربان کر دیا پیغام دین پہنچانے کے لیے، اور آج تک ان سے دشمنیاں چل رہی ہیں۔ جب انہوں نے تبلیغ شروع کی، اور کیوں شروع کی اگرچہ میری موضوع سے بات ہٹی جاتی ہے، لیکن اب جو یاد آتا جاتا میں سناتا جاتا ہوں۔ کیوں تبلیغ شروع کی؟ مجلسیں پڑھنے گئے بستیوں میں، جا کے دیکھا کہ قبریں بنی ہیں، لے گئے کہ اس پہ نماز پڑھ دیئے۔ کیوں؟ کہا نہ یہاں کوئی ہے نہ اڑوس پڑوس میں کوئی ہے، کتاب سے دیکھ کرنے والا بھی پڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ کو لائیں۔ ایک قصہ۔ دوسرا، انہوں نے مجلسوں میں بیان کیا، آڈیو موجود ہیں یوٹیوب چینل پر، غلام عسکری ٹائپ کریے، اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سنیے۔ آج کی زبان میں آج کے مسائل ہیں، اگرچہ 50 سال پہلے کی باتیں ان کی، لیکن آج کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ دوسرا کیا تھا؟ ایک سید زادے کی نکاح پڑھنے کے لیے ان کو دعوت دی گئی۔ وہ کہتے ہیں جوان سید زادہ تھا، میں نے اس سے پنجتن کے نام پوچھ لیے، اس نے اٹک کے پنجتن کے نام بتائے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، تنظیم المکاتب سے پہلے کی بات ہے،
تحریک دیداری سے پہلے کی بات، اٹک اٹک کے پنجتن کے نام بتایا. وہ کہتے ہیں مجھ سے دوسری غلطی ہوئی کہ میں نے ان سے آپس کے رشتے پوچھ لیے. آپس کے رشتے پوچھ لیے تو میں صراحت سے نہیں کہہ سکتا. پنجتن پاک میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود ہے. ان کا ایک رشتہ رسول اکرم سے ہے، باپ ہے. ایک رشتہ مولا علی سے ہے، شوہر ہے. سید زادہ جو ان کی اولاد میں ہے اس نے یہ رشتے الٹ دیے. باپ کی جگہ شوہر کا نام، شوہر کی جگہ باپ کا نام. غلام عسکری اللہ مقامہ کہتے ہیں میں لرز گیا کہ ممبر اگر 90 سال بنی امیہ کے ہاتھوں میں رہا اور شہادت علی کی خبر پہ کہیں علی سے مسجد سے کیا مطلب، تو بات سمجھ میں آتی. لیکن آج تو ممبر ہمارے ہاتھوں میں ہے، پھر ہماری قوم اتنی بے خبر کیوں ہے؟ بس انہی کے بعد انہوں نے تحریک دیداری شروع کی. اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، اس قوم سے ہر قسم کی شاہی کو مٹا دو. وہ چلے گئے، ان کے مقابل کے لوگ چلے گئے، لیکن ابھی تک ان کے کینے باقی ہیں اور ان کے راہ پہ چلنے والوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں. ہمیں عقائد سکھائے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی کتاب اٹھا کے حق الحق پڑھی ہے؟ ابھی کا آپ نے تجدید الاعتقاد پڑھی ہے؟ آپ نے کبھی شرح تہذیب پڑھی ہے؟ آپ نے کبھی عماد الاسلام پڑھی؟ آپ نے نام بھی نہ سنے ہوں گے. آپ اپنے عقائد ہم سے درست کرائیے. ہمارا تشیع آپ کے سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہے، آپ کا تشیع ہمارے سرٹیفکیٹ کا محتاج ہے. ہو رہا ہے سب، گمراہ کیا جا رہا لوگوں کو. خیر، خطیب اعظم تابع سرا کہتے تھے میں نے یہ خطابت جو کی ہے جو پسند کرتے لوگ، کیوں ہوا؟ انہوں نے لکھا ہے، کہا تقریر میں ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں تھا. خطابت میں میرا کوئی استاد نہیں تھا. پھر کیسے بن گئے ایسے؟ آج ان کو عزاداری مخالف کہا جاتا تھا، اب ہم سب کو کہا جاتا ہے. رونے رلانے والے. جب بمبئی میں ان کے خلاف مہم چلی اور ایک خاص طبقے سے چلی جو صرف وہ خطابت کر رہا تھا جو لوگوں کو خوش کرے. اللہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آج بھی وہ جاری ہے خطابت. لوگوں کو خوش رہنا چاہیے، بس اللہ راضی ہو چاہے راضی نہ ہو. اور اسے غلاف پہنایا جا رہا ہے عقائد کا اور دین کا اور کام کرنے والوں کو. مجھے منافق کا شرف ابھی دیا گیا ہے. جو آیات منافقین کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور ایک ذاکر صاحب ممبروں سے منافق مجھے بنا کے پیش کر رہے ہیں. ان کو منافق کا مطلب بھی نہیں معلوم. منافق یہ ہوتا ہے جو اندر سے نہ مانے، باہر سے مانے. اگر وہ کہہ رہے ہیں میں نے انکار کیا تو میں نے اندر سے نہیں کیا. ان کے غلط بیان ہے. میں جملہ بھی کہہ دیتا ہوں. بہت بحث چل رہی علی حق. میرے عزیزوں، میں آپ سے ایک جملے میں نے 2 علمی جواب ان کو دیے تھے، مگر کہاں سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ. انہوں نے دلیل دی علی مع الحق. میں نے کہا یہ علی مع الحق کا کلمہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر علی حق نہیں کہہ رہے ہیں. علی حق ہیں، علی حق ہیں، اللہ حق ہے، رسول حق ہے، فاطمہ زہرا حق ہے، قرآن حق ہے، ہر چیز حق ہے. لیکن علی مع الحق ہے، علی حق کے ساتھ ہیں. اللہم ادر الحق کا حیث ما دارا علی. دوسرے حق کے ساتھ ہوتے ہیں، حق ان کے پیچھے بھی چلتا ہے. اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق موڑے. تو ساتھ آپ میرے ساتھ ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ الگ ہیں، میں الگ ہوں. اور یہ نعرہ علی حق یہ وہی ہے جو صفین میں ہوا تھا کہ جب قرآن مجید کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تو مولا نے سمجھایا تھا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں. پھر آواز دی گئی لا حکم الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے. بے شک اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے. لیکن یہ نعرہ اللہ کے لیے نہیں، علی کو ہٹانے کے لیے لگایا تھا. یعنی صحیح بات جملے، غلط مقصود. امام نے فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بہل باطل. کلمہ حق ہے لیکن اس سے باطل مراد دیا جا رہا ہے. میں اب عمر میری نہیں بہت بچی ہے بظاہر، لہذا مجھے اللہ پہلے بھی اللہ کے کرم سے مجھے ایسی آغوشیں ملی، ایسا ماحول ملا کہ اللہ کے علاوہ الحمدللہ انشاءاللہ کبھی کسی سے نہیں ڈرا. مجھے دیکھنا صرف یہ ہوتا، مالک کہتا ہے کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان سے لوگ بھی راضی نہیں ہوتے، اللہ بھی راضی نہیں ہوتا.
اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں ان سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ الحمدللہ میری قوم بہت بڑی باشعور حصہ اس کا سارا کا ساتھ متفق ہیں ان باتوں سے، غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس لیے ہم صفائی بھی دیتے ہیں۔ ہم نے علی کے حق ہونے سے قطعاً انکار نہیں کیا، جو انکار کرے اس پر لعنت ہو، اور جو الزام لگائے اس پر بھی یہ لعنت ہو۔ ابھی میں تھوڑی چیزیں آ رہی ہیں میری پچھلی مجالس 10-20 سال کی ٹکڑے نکال کے بعد لوگوں نے ڈالے ہیں، جا کے دیکھیے آپ نے مولا علی کی ایسی فضیلتیں کبھی بیان کی ہوں تو بتائیے۔ نصاب تعلیم میں تنزل مکاتب جو ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں اسے بتائیے۔ خطیب اعظم کیسے بنے تھے؟ کہ میں چھوٹی سے چھوٹی مجلس میں جب مجھے موقع ملتا تھا جا کے بیٹھ جاتا تھا، یہ نہیں کون پڑھ رہا ہے، بہت چھوٹا ذاکر ہے، سب کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ اگر اس کا کوئی اشارہ، اگر اس کی کوئی بات، اگر اس کا کوئی لفظ، اس کے بیٹھنے کی ادا، اس کے لباس پہننے کا انداز کچھ بھی مجھے برا لگتا تھا تو میں دیکھتا تھا میرے اندر تو نہیں ہے، اسے الگ کر لیتا تھا۔ اور کسی کی کوئی بات اچھی لگتی تھی تو میں دیکھتا تھا میں اس سے خالی تو نہیں ہوں، اپنے اندر پیدا کر لیتا تھا۔ اس طرح خطیب اعظم بنے، اور علماء اخلاق نے اپنی اصلاح کا طریقہ یہی بتایا ہے کہ جب دوسرے کو کوئی بات بری لگے تو پہلے دیکھو تمہارے اندر ہے کہ نہیں، پہلے اسے صاف کرو۔ دوسرے کو یہ بات اچھی لگے تو ڈھونڈو کہ تمہارے اندر ہے کہ نہیں، پیسے اسے لاؤ۔ اصلاح نفس کا اور زینت دینے کا نفس کا یہی طریقہ ہے کہ کائی اور میل کو گناہوں کے کھرچتے رہو اور اس کے بعد نیکیوں کی بتائی چونا کری اس کے اوپر کرتے رہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد بہت سی باتیں آ گئی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، میں پھر وہیں سے ایک دم سے چھوڑ کے واپس چلوں تاکہ وقت 11:40 ہو گیا، ابھی میں نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ایک ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ترجمے میں ایک چیز 90% لوگ کہتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ترجمہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ جگر کا ٹکڑا ایک جذباتی جملہ ہے جو ہم آپ سب بولتے ہیں، مگر رسول جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اپنی طرف سے تو کچھ بولتے ہی نہیں، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ رہے جگر کا ٹکڑا ہے میرے، وہ کہہ رہے میرا ٹکڑا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد بس رسول ہیں۔ تو پھر یہ کائنات میں کسی خاتون کو فاطمہ کے علاوہ شرف نہیں ملا جو فخر رسالت خاتم المرسلین سید المخلوقات اشرف المخلوقات کا کی حصے دار بنا کے بھیجی گئی، ان کا ٹکڑا ہے، وہ نمونِ عمل ہیں۔ آپ نے، ہم نے سب نے دیکھا ہے، ہمیں اپنی بچوں سے محبت ہوتی، بچیوں میں بیٹیاں زیادہ باپ کو چاہتی ہیں یا ظاہر کرنا جانتی ہیں، خدمت کرنا جانتی ہیں، محسوس ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم آپ بیٹے ہیں، ہم تھوڑے ایسا کچھ کم تھے، لیکن یہ طے ہے، میرے پاس بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، جو ایک ود دل کی گہرائیوں سے بے چین ہونے کی کیفیت بیٹی میں نظر آتی ہے، وہ اس حد تک بیٹوں میں نہیں آتی۔ میں خود بھی بھائی تھا، میں اپنی بہن کو دیکھتا تھا، میری بہن جس طرح سے ماں باپ کے لیے آج بھی بے چین ہوتی ہیں، ان کے انتقال کے 3 دنوں بعد وہ میری کیفیت نہیں ہوتی۔ تو بیٹی سے آدمی محبت کرتا ہے، مگر محبت کے اظہار کے طریقے کیا ہیں بیٹی کے؟ اسے گلے لگانا، اسے لپٹانا، اس کے پیشانی پہ بوسہ دینا، یہی سب طریقے ہیں نا۔ آپ نے، ہم نے آج تک اپنی اولاد کا نہ بیٹی نہ بیٹا کیا اس طرح احترام کیا ہے کہ بیٹی آئے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں؟ یہ کائنات میں اکلوتی فرد ہے کہ جس کا احترام پوری کائنات کرے، جو معراج میں جائے تو اس پیغمبر کے استقبال کے لیے انبیاء صفیں بنا کے کھڑے ہوں، جس کا احترام پوری کائنات کرے، وہ احترام جس فاطمہ کا کرے اس کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ سیرت نبی کا ایک حصہ جو عورتوں کے لیے ہے دین کا، اس کو پیغمبر نہیں پہنچا سکتے۔ پیغمبر مردوں کی طرح نماز پڑھیں گے، عورتوں کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ پیغمبر کے احکام اپنی زندگی میں مردوں کے نافذ کریں گے، عورتوں کے نہیں نافذ کریں گے، تو پھر عورتیں کس سے سیکھیں؟ کہا یہ فاطمہ ان کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے۔ مگر یہیں سے غلط فہمی ہم کو ہو گئی، ہم نے سوچا حضرت زہرا صرف خواتین کے لیے نمونِ عمل ہے،
نہیں وہ رسول اللہ کی رسالت کا ٹکڑا ہیں، خواتین کے لیے نمونہ عمل تو ہیں ہی، مگر اپنی امت کے ہر فرد کے لیے جیسے رسول نمونہ عمل ہے ویسے ہی حضرت زہرا نمونہ عمل ہے۔ میرے پاس وقت بچا نہیں، میں نے چند سیرت کے نمونے اس میں ان کے سوچے تھے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا۔ ہر دور میں اس دور کے حالات کے پیش نظر جو اہل بیت کے افراد میں سے کوئی افراد موجود ہیں، اس کی وہ فضیلتیں سامنے آئی ہیں جو اس وقت وہ فضیلتیں ان لوگوں کو ان تک کھینچ کے لے آئیں۔ میں پیچھے سے جاتا ہوں آپ کے، جناب موسیٰ نے معجزہ کاہے کا دکھایا؟ لکڑیاں جو نظر بندی کر کے جادو کے ذریعے سانپ لگ رہی تھیں، ان کے سامنے عصا ڈالا جو نظر بندی نہیں تھی، جو اصلی سانپ تھا، اور وہ سب کو نگل گیا۔ ہر دور میں یہی ہوا۔ جناب عیسیٰ کے دور میں حکمت، طب اور علاج کا زور تھا، لوگ دوائیں کر کے بھی سب کو نہیں بچا پاتے تھے۔ یہ مریضوں کو جن کا علاج اس وقت ناممکنات میں تھا ان کو زندہ کرتے، شفا دیتے تھے، مردے کو زندہ حکم خدا سے کرتے تھے۔ تو ہر دور میں جیسی ضرورت ہوئی، پیغمبر کے دور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دھیان دے کے مجلس بیٹھیے۔ حضور نے کہا جب بھی میرا کوئی نام آئے، لقب آئے اور مجھ پہ صلوات نہ بھیجے تو جفاکار ہے۔ آپ خطیب کے لہجے پہ صلوات بھیجتے ہیں، خطیب کے لہجے پہ صلوات نہ بھیجا کیجئے، جب اس میں گرامی آ جائے صلوات بھیجا کیجئے۔ ایک صلوات بھی فاطمہ پیغمبر کا جز ہے، ان کی رسالت کا حصہ ہے، مگر 14 معصومین کو اللہ نے یہاں بھیج دیا نمونہ بنا کے۔ ایک خود مستقل موضوع ہے، جو بھی میں نے شاید یہیں عرض کیا تھا کہ شہید باقر اسد کا جملہ ہے کہ رسالت کا ایکسٹینشن ہے امامت، اور 250 سال پہ نمونہ پھیلا ہے۔ جب 250 سال پہ نمونہ پھیلا ہے تو دور غربت میں بھی نمونہ ہے کہ اب کیسی زندگی کرو، دور امارت میں نمونہ ہے، ہر دور کا نمونہ ہمارے سامنے ان کے ذریعے موجود ہے۔ حضور کے دور میں جس چیز کا زور تھا وہ تھا عربی فصاحت و بلاغت پہ ناز، لہذا وہ سب سے زیادہ آپ کا ہنر سامنے آیا۔ پھر آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے تو میدان جنگ میں بھی پتھر کھائے، زخم کھائے، تیر کھائے، تلوار نہ اٹھائی، مگر مولا علی گواہ ہیں کہ اسلحہ کبھی نہیں اٹھایا، لیکن ہم میں سب سے آگے دشمن کے سامنے ہوتے تھے، اور جب ہمارے اندر کمزوری پیدا ہونے لگتی تھی تو ہم اللہ کے رسول کے پاس جا کے پناہ لیتے تھے۔ بغیر تلوار اٹھائے دشمن کو اس طرح مرعوب کرنا کسی اور کا کام نہیں ہے۔ تو الگ الگ دور میں الگ الگ ضرورتیں تھیں، اس لحاظ سے ان کی زندگی کے معجزے اور ان کے فضائل اور شرف سامنے آئے۔ ایک شرف کے سامنے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے میں نہیں تھا۔ اگر محمد باقر کہتے ہیں تو اب علم پھیلانے کا زمانہ ہے تو یہ باقر کہلائے، اگر یہی زمانہ علی زین العابدین کو ملتا ہے تو یہ علی باقر کہلاتے ہیں۔ اگر جعفر صادق کہلاتے ہیں تو وہ دور ہے جب دین کو جھٹلایا جا رہا تھا اور امام نے ہر جھٹلانے والے کو جھٹلا دیا اور دشمن سے منوا لیا کہ ہم صادق ہیں۔ اگر یہی دور امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں آتا تو کاظم نہ ہوتا، لقب ان کا صادق ہوتا۔ کاظم اس لیے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی ضبط نفس میں گزاری، بڑا حصہ گزارا ہے قید خانوں میں، اس لیے غصے پر قابو، اور بیٹا جا کے بیٹھ جاؤ، یعنی کھڑے ہوتے مجلس میں اس طرح صلوات بھیجے محمد والا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سب میں کمالات تھے، مگر جس کو جب موقع ملا اس نے ظاہر کیا، اور ان کے کمالات ایسے نہیں تھے کہ اللہ نے ایسے ہی عطا کر دیا۔ میں دماغ سے نکل گیا تو میری ایک پرابلم یہی ہے شارٹ میموری کی، مجھے بات یاد آ گئی کہ ان کے کمالات کسبی بھی تھے۔ کسبی یعنی حاصل کردہ، کسبی ہی تھے، بلکہ کچھ اس دنیا میں کسب کیا، کچھ اس دنیا میں۔ سنیے مولا علی کا جملہ ہم روز پڑھتے ہیں، علمنی رسول اللہ الف باب، میرے رسول نے مجھے علم کے 1000 باب یعنی چیپٹر، یعنی علم کی اقسام، ابھی ہم کتوں تک پہنچے ہیں؟ ساری ترقی کر کے میرے خیال سے 40-50 کی تعداد بھی سارے علموں کی قسمیں نہ بنے گی،
جس میں کچھ باطل بھی ہیں، لیکن 100 باب 1000 باب، یعنی ابھی دنیا میں آگے گنجائشیں ہیں. یہ تو ایک بات ہوئی، مگر یہ نہیں 1000 باب پہ علی رک جاتے تو ان کا کوئی شرف نہیں تھا. لیکن علی کہتے ہیں کہ مجھے 1000 باب ملے اور میں نے ہر باب میں 1000 باب کھولے. اس کا مطلب ان کی ذات اس میں شامل ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. آپ کی عادت ہو گئی ہے سبحان اللہ کہنے کی، اور اچھی عادت ہے، ہمت بڑھتی ہے، مگر اس کی خرابی بھی ہے، خوبی بھی ہے. خرابی یہ ہے کہ آدمی جب اسی چکر میں پڑھتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے جو ممبر سے کہنا چاہیے وہ پڑھتا ہے جو لوگوں کو اچھا لگے، چاہے اس میں اتہام ہو مومن پر، چاہے الزام ہو، چاہے جھوٹ ہو، چاہے غلط بیانی ہو، چاہے قرآن کی تعویل ہو، چاہے احادیث پیغمبر کو روندا جا رہا ہو. خوبی یہ ہے کہ ہر آدمی دنیا میں کام کرتا ہے تو اس کو ہمت افزائی اچھی لگتی ہے، تو آپ کی سبحان اللہ پڑھنے والے کی مدد بھی کرتی ہے. مگر میرے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ہمارے بزرگ بڑے سمجھدار تھے، تعریفوں میں زیادہ تر ذکر خدا کو لے آتے تھے، اور جب زیادہ خوش ہوئے تو صلوات پہ آ گئے، اور زیادہ خوش ہوئے تو نعرہ حیدری پہ آ گئے. یعنی انہوں نے اپنے الفاظ کم استعمال کیے تھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس طرح کے کلمات زیادہ تھے کہ جو ہمت افزائی بھی ہوتی رہے اور ذکر خدا بھی ہوتا رہے. آج وہ سب بھی ہمارے درمیان سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ذکر خدا، اللہ کے رسول اور ان کے بعد جتنے آئے ہیں ان سب کی زندگی میں جو اہم ترین پیغامات ہیں ان میں سے ایک چیز ہے اللہ کو ہر لمحے یاد رکھنا. اور میں جلدی سے بات کو ختم کرنا اس لیے بہت تیزی سے سنانا چاہتا ہوں. میں نے پہلی گزارش کی کہ حضرت زہرا کی فضیلتوں میں فضیلت ہے کہ جس کی کائنات احترام کرتا ہے وہ اپنی بیٹی کا احترام کرتا. صرف یہی نہیں ہے کہ جب بیٹی آتی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، دنیا کو دکھانا تھا دیکھو یہ کون ہے. اس کے علاوہ روایت کہتی ہے کہ حضور جب کسی سفر سے اور جنگ سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتے تھے، اور جب وہاں کہیں کے لیے نکلتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے رخصت ہوتے تھے. بہت واقعات ہیں، وقت پیش کرنے کا نہیں رہ گیا. ان کی خصوصیات میں جو اس دور میں سامنے آئی ہیں ان میں ایک دور غربت ہے جہاں فاقوں پہ گزرتی ہے. اس فاقوں کی گزرنے کے درمیان اگر جو ایک روٹی افطار کے لیے رکھی ہے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ گیا اور اسے اٹھا کے دے دی گئی اور اس نیت کے ساتھ دی گئی کہ جو دینے والا بیان نہیں کر رہا، اللہ نے اس نیت کا تذکرہ کر دیا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کہتا ہے، انہوں نے نہیں کہا اپنی زبان سے، ان کی زبان حال کہہ رہی تھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو دیا نہ اس پر کوئی صلہ دنیا میں جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوئی ان کی خدمت کی ویلو اور خلوص کی عظمت، جس نیت کو اللہ بیان کرے. آج ہماری زندگی میں اس للہیت اور اس خلوص کے جگہ دکھاوے اتنے چھا گئے ہیں کہ ہم بمشکل تمام جو تھوڑی نوکیاں کر بھی لیتے ہیں اس کے دکھاوے کی فکر ہمیں اول سے آخر تک ان ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. میرے عزیزوں سن لیجئے، اپنے مال کی حفاظت آدمی خود کرتا ہے، اپنی نیکوں کی حفاظت کرنا ہے تو سن لیجئے. روایت کہتی ہے کہ جب کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو پروردگار عالم کم سے کم ویلو اس کی ہے 10 ثواب. فرشتے جو لکھ رہے ہیں ان سے کہا جاتا ہے اسے 10 ثواب دے دو. ایک صلوات بھیجیں محمد. پھر نیکی کر کے چپ رہا تو یہ 10 بچیں گے. اور کہیں کہیں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے خلوصیت پر اگر تم کھجور کے اوپر گٹھلی میں جو جھلی ہوتی ہے اتنی بھی خیرات کرو گے تو ہم اسے پال پوس کے آخرت میں اتنا بڑا بنا کے تمہیں دیں گے جیسے کوہ احد ہو. تو ہم اگر اپنا نام بھی چاہتے ہیں تو ہم اپنے کمزور کانوں پہ کیوں رکھیں، اس کے حوالے کر دیں. وہ چھپانے والا نہیں ہے، وہ پھیلانے والا ہے. وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، نیکیوں کو پھیلانے والا. آج ہمارا پورا معاشرہ الٹ گیا ہے، جھوٹے عیب سچے عیب جو بھی ان کو پھیلا رہا ہے
اور نیکیوں کو بدی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے ان اللہ لا يحب الجہر بالسوء الا من ظلم، اگر تمہارے ساتھ بدسلوکی بھی ہوئی ہے، برائی ہوئی ہے، تب بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے پھیلاؤ، بیان کرو، سوائے اس کے کہ وہ ہو جو مظلوم ہے، اور مظلوم بھی اس کو کہاں بیان کرے؟ جہاں مظلوم کو داد مل سکتی ہے۔ یہ منبر اللہ کی بات کے لیے، نبی کی بات کے لیے، علی کی بات کے لیے کہا جاتا ہے اس سے صرف عقائد بیان ہونا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں اگر رسول اللہ نے، مولا علی نے اس منبر سے صرف عقائد بیان کیے ہوتے تو میں بھی کرتا، لیکن اگر اس منبر پہ بیٹھا ہوں جہاں سے عقائد بھی بیان ہوئے، جہاں سے اخلاق بھی بیان ہوا، جہاں سے اعمال بھی بیان ہوئے، جہاں سے خوف آخرت کا تذکرہ بھی بیان ہوا، جہاں حساب و کتاب بھی بیان ہوا، جہاں جنت و جہنم کے تذکروں کو پیش کر کے لایا گیا اور ڈرایا بھی گیا، تو وہی منبر اگر یہ ہے، چاہے وہ غدیر کے میدان میں رکھا ہو، چاہے مسجد میں رکھا ہو، یہ بھی غلط فہمی پھیلائی گئی، یہ غدیر کا منبر ہے۔ غدیر کے منبر پہ ان کا خیال صرف ولایت موجود ہوئی تھی۔ خدا کے لیے خطبہ تو پڑھ لو جا کے کہ پیغمبر نے ولایت کے اعلان سے پہلے پورا دین بیان کر کے پوچھا تھا کہ نہیں کہ ہم نے تم تک پہنچا دیا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ فضیلتوں کے لیے غدیر کا منبر ہے اور احکام کے لیے مسجد کا منبر ہے۔ آپ اتنے بے خبر ہیں، آپ پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، آپ سنے سنائے دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک فضیلت علی کی بیان ہوئی ہے غدیر کے میدان میں، لیکن پوری فضیلتیں جو کائنات میں اہل بیت کے لیے بیان ہوئی ہے سب کی سب مسجدوں سے بیان ہوئی ہے۔ اسی مسجد کے منبر سے فضیلت بھی آئی ہے، اسی مسجد کے منبر سے احکام خدا بھی آئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب نیکی کرتا اللہ 10 ثواب لکھ دیتا ہے، پھر جب ایک جگہ جا کے کہیں بتا دیا کہ آج میں نے یہ کیا ہے، اتنا چندہ دیا، اللہ کہتا ہے اس کی نیکیاں گھٹا کے جزا 3 کر دو۔ جب وہ 3 پہ آ جاتا ہے، سیدھے 10 سے 3 کاہے پر؟ چھپا کے اپنی نیکی نہ رکھ سکا، لوگوں کو بیان کیا جا کے خود۔ اللہ پھیلائے گا، مطمئن رہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر مجھے نام کا شوق ہے تو میں نام کمانے کا ذمہ داری اپنے کمزور کاندھوں پہ کیوں رکھوں؟ میں اس مالک کے حوالے نہ کر دوں جو قدرت ہی قدرت ہے۔ وہ کہتا ہے ہم کریں کام۔ مولا علی کا دعائے کمیل میں سبق آموز جملہ ہے، کم من ثناء جمیل لستو اہلن لہو قد نشرتا۔ ہمارے لیے سے بتایا ہے کہ مالک کتنی ایسی اچھی اچھی تعریفیں میرے لیے ہو رہی جن کا میں اہل نہیں ہو، تو جن کا میں اہل نہیں وہ نیکیاں میرے نام سے پھیلا رہا ہے۔ تو جب میں اس حقیر وجود کے ساتھ کچھ کر بیٹھا ہوں، اسے وہ عیبوں کو چھپانے والا میرے عیب چھپائے گا، اور نیکیوں کو پھیلانے والا میری نیکیاں پھیلائے گا۔ اس پہ بھروسہ کر کے دیکھو، یہ سیلفی مصیبت بن گئی ہے۔ ہمارے یہاں پوسٹروں میں جہاں جہاں ممکن ہے اپنے ہر کام کو پبلک میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سنیے اس کا حشر کیا ہے کہ جب ایک جگہ تذکرہ کرتا ہے تو اللہ 10 کو 3 سے بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد پانی نکال کے گلاس رکھ دیا تھا بھائی۔ جب پھر کہیں جا کے اسے دوبارہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی اجر 1 کر دو۔ اور جب تیسری مرتبہ وہی کرتا، اللہ موقع بھی دیتا ہے، جب تیسری مرتبہ پھر دہراتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے نام عمل سے جزا اور اجر اور ثواب نکال دو۔ یہ مجھ سے کچھ لینا ہی نہیں چاہتا ہے، جن سے لینا چاہتا ہے ان کے سامنے اپنی نیکیاں بیان کر رہا، اسے پا رہا ہے۔ تو آپ کی واہ واہ کے لیے میں خدا کے لیے مجلس نہ پڑھوں۔ جس دن آپ کی واہ واہ کے لیے پڑھنے لگا، وہیں سے اللہ کی طرف سے نوبت آ جائے گی کہ پھر آہ آہ کرنا پڑے گی۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ ہر شاعر، ہر خطیب، ہر ذاکر اس منبر پہ آئے تو سوچ کے آئے کہ یہ منبر وہ منبر ہے جس سے پورا دین بیان کیا گیا ہے، لہذا اس سے پورا دین بیان کیا جانا چاہیے۔ ایک دور تھا جب ہماری ضرورت تھی کہ ہم عقائد کو مضبوطی سے اپنی قوم تک پہنچائیں، ایمان ابو طالب بھی ثابت کریں، اور امی کے غلط معنی بھی جو بتائے گئے وہ بھی بتائیں، اور جو معراج کو روحانی قرار دیا جا رہا وہ بھی بتائیں۔ اس لیے کہ وہ تحفہ شیعہ اثنا عشریہ کے نام سے ایک ایسی خطرناک کتاب لکھی گئی تھی کہ اگر ہمارے علماء اس کا قلمی، تحریری، خطابی، شاعری کے ذریعے جواب نہ دیتے تو امت کو بہکا سکتی تھی۔ لیکن جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔
آج اگر ہمارے عقائد کمزور ہیں تو بار بار ان عقائد کو دہرایا جانا چاہیے۔ اگر میرے سامنے کا بیٹھا مجمع جناب ابو طالب کے پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو مجھے ایمان ابو طالب ثابت کرنا چاہیے، لیکن اگر میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ توحید و عدالت کو مانتے تو ہم اگر ٹھیک سے نہیں سمجھتے ہیں تو مجھے ان کے سامنے توحید کو بیان کرنا چاہیے۔ عقائد کی بات ہے، جو ضرورت ہے اس کے مطابق بیان کرنا چاہیے۔ آج ہمارے لوگ الحمدللہ اچھے خاصے مجالس کے ذریعے عقائد سے واقف ہو گئے ہیں، البتہ اس عقائد میں بھی اب نوبت یہاں تک آ گئی، جو کتاب پڑھتے نہیں ہیں ان کے پاس اپنے عقائد کو تیار کرنے کے دو ہی ٹھکانے بنے ہیں۔ ایک میرے جیسے ممبر سے بیان کرنے والے نکتہ باز ذاکروں کے نکات ہیں، اور ایک ان شعراء کے شعر ہیں جو دین سے واقف نہیں ہیں اور اہل بیت سے منسوب کر کے باتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان کو اتنی جرت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں اور یہ زینب کہہ رہی ہیں اور یہ علی۔ آپ نوحوں میں جا کے دیکھ لیجئے، کربلا کے ہر کردار کو ایسا مجبور و بےکس و ناکس و ناچار بنا کے پیش کر دیا ہے کہ اصل کربلا کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ وہ مظلوم تھے، لیکن اس مظلومیت کے عالم میں بھی جب بھائی کا کٹا سر بھی سامنے نیزے پہ تھا، جب بے ردا بھی تھی، جب چادر نہیں بھی ملی تھی، تب بھی کوفے کے بھرے مجمع میں زینب نے ویسا خطبہ دیا تھا کہ سننے والا جس نے علی کو سنا تھا کہہ رہا ہی تو علی بول رہے ہیں۔ وہ مظلوم تھی مگر دربار میں ٹوکنے والا، بھرے دربار میں ظالم کو ٹوکنے والا، ہم نے یہ رخ کربلا کا بھلا دیا۔ ہمارے بزرگ شعراء نے شعر کہے، مصیبتوں کو سمجھانے کے لیے اس وقت کے کلچر کی مدد لی، ورنہ ہمارے یہاں سیندور شادی شدہ ہونے کی علامت نہیں ہے، ہمارے ہاں مہندی شادی کی پہچان نہیں ہے۔ مجھے معلوم ان لفظوں کو کاٹ کاٹ کے جوڑا جائے گا اور کہا جائے گا، لیکن اللہ کرے کہ میں مرتے دم تک اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈروں، وہی میرا محافظ ہے۔ اور میں ایک جملہ سب سے کہہ دینا چاہتا ہوں، مالک کہتا ہے، معصومین جہاں تک مجھے یاد آتا ہے شاید چوتھے امام کا ارشاد ہے یا کسی کا بھی ہو، ایاکا وظلم من ناصرو من لا یجدو ناصرا علیک الا اللہ، اس پر ظلم سے بچو کہ جس کے پاس تمہارے مقابلے میں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ اس پر ظلم نہ کرو جس کے پاس، میرے پاس کوئی مددگار، دنیا آپ کی محبتیں آپ ساتھ دیتے ہیں لیکن اللہ مددگار ہے، وہی ذہنوں کو بدلتا ہے، وہی اچھائیوں کو ذہنوں تک پہنچانا مالک کا کرم ہے۔ باتیں جاتی ہیں تو پڑھے لکھے ذہنوں تک بھی پہنچتی ہیں، چند لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے اور انہیں کے درمیان اپنی زندگی بسر کی جا رہی ہے اور زندگی چلائی جا رہی ہے۔ میں نے تلخی بھی کی ہے لیکن میں کیا کروں، ابھی مسلسل حضرت زہرا کے نام پہ ایسی مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں جس میں کہیں میں نے حضرت زہرا کا تذکرہ نہیں سنا، شروع سے آخر تک ایک نشانہ بنا لیا گیا ہے اور اسے نسلاً بالا نسل اس سلسلے کو جاری رکھا گیا۔ وہ سمجھا رہے ہیں عزاداری نہیں کرتے، غلام عسکری عزاداری نہیں تھے کہ صفی حیدر عزادار نہیں ہے؟ جب ان کے خلاف مہم چلی غلام عسکری کے، کسی بڑے خطیب نے جا کے بمبئی میں کہا تھا تو انہی کے چاہنے والے سامعین نے کہا تھا کہ یہ نہ کہیے، غلام عسکری یہاں 25 سال سے رو اور رلا رہے ہیں، آپ کی بات چلنے والی نہیں ہے۔ آپ کے آنکھوں میں مصائب بیان کرتے ہوئے کبھی آنسو بھی دکھائی جائے تو ہم سمجھیں کہ آپ کا دل بھی متاثر ہے۔ خیر، تو میں نے ایک عرض کی صرف کہ للہیت اور خلوص ان کی ایک شناخت ہے۔ اب اس کے علاوہ میرے پاس بالکل وقت نہیں بچا ہے، میں صرف واقعات سنا کے نتیجے تک پہنچانے کے لیے آنا چاہتا ہوں، بات کو ختم کرنا، نماز کا وقت بہت نزدیک ہے۔ میرے عزیزو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام راوی ہیں کہ میرے شب قدر کے لیے بھی روایت ہے، پھر شب جمعہ کے لیے جو ہر ہفتے آتی ہے، کہ میری ماں شب جمعہ ساری رات بیٹھ کے عبادت کرتی رہی اور اللہ سے مانگتی رہی، مگر ایک چیز اپنے لیے نہ مانگی۔ جب صبح ہوئی میں نے کہا اماں آپ نے سب کے لیے سب کچھ مانگا، اپنے لیے نہ مانگا، تو بی بی نے فرمایا بنیا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر۔ یہ فاطمہ کا پیغام ہے کہ تم ہمارے غلام اور کنیز ہو تو اپنے اندر ایثار پیدا کرو، دیکھو جو تمہاری بغیر جس کی زندگی سخت ہو رہی اس تک اپنے آپ کو پہنچاؤ۔ ہمارے ہاں سے ایثار بھی غائب ہو گیا، احسان بھی غائب ہوتا چلا جا رہا ہے، چھوٹی سی نیکی کر کے کیش کرانے کی مصیبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تیسری چیز جو حضرت زہرا کے مزاج میں بتائی جاتی ہے، جو ان کی وجود کی خصوصیات میں ہے اور جس کا پیغام انہوں نے سب سے بڑا دیا ہے، وہ ہے حجاب کا پیغام۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے روایت کا ایک فقرہ
آج تک خود نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آج دیکھا۔ حضور لے کے آئے کسی نابینا کو، اب عبداللہ ابن مکتوم ہے یا کون ہے میں نہیں کہہ سکتا، اور جناب زہرا نے کہا حضور رک جائیے، پردہ کر لے۔ تو کہا بیٹا یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو کہا بابا یہ نہیں دیکھتے ہیں تو میں تو دیکھتی ہوں، یہ تو آپ نے سنا ہے، میں نے بھی روایت آج پہلی بار پڑھی ہے، لیکن جانتے ہوں گے۔ فرمایا یہ نہیں دیکھتے تو میں دیکھتی ہوں، اور ان تک جسم کی خوشبو تو جائے گی۔ کنیزان زہرا سنیں، حضرت زہرا کا حجاب وہ ہے کہ جہاں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے تو میں دیکھوں گی، یعنی جھانک جھانک کے مجلسوں میں محفلوں میں کہیں بھی مردوں کو دیکھنا شریعت کو ناپسند ہے۔ اور قرآن مجید خالی اور مردوں سے نہیں کہہ رہا ہے آنکھیں جھکا کے رکھو، قرآن نے یہاں الگ الگ کہا ہے کل المومنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہو اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہ جھکا کے رکھیں۔ نہ مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا جائز ہے، نہ عورتوں کے لیے مردوں کے نامحرم حصوں کو دیکھنا جائز ہے، تو ہم کہاں سے اپنے لیے جائز کر لیں کہ ہماری قناتیں پھاڑ دی جائیں جھانکنے کے لیے؟ ہم کوٹھوں پہ کھڑے ہو کے بھیڑ لگا کے تماشا دیکھیں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے تمہارے لیے مردوں کا دیکھنا جھکا کے رکھو نگاہ کو۔ حجاب اپنے کو چھپانے کا حکم ہے، صرف اپنے چھپانے کا حکم نہیں ہے، حجاب کا حکم بھی دونوں کے لیے ہے۔ ایک عورت کے لیے پورے جسم کا حجاب ہے، اس لیے کہ مولا علی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عربی میں مرآہ کہتے ہیں عورت کو، اور العورہ عربی میں عورت کو نہیں کہتے، ہم لوگ عورت جو کہتے ہیں وہ اس کا نتیجہ ہے، محجوب کو، چھپائے ہوئے کو عورہ کہتے ہیں۔ کہا عورت کون ہے؟ کہا عورت مرآہ عورت کون ہے؟ فرمایا العورہ، چھپی ہوئی چھپی ہوئی چھپی ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے قریب اپنے پردگار سے کوئی خاتون کب ہوتی ہے؟ ہم نے آج تک کی روایت پڑھی تھی اور ہے کہ سب سے قریب بندہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنے سجدے میں ہو۔ ہم کتنی دیر سجدہ کریں گے، ہمارے لیے اس کا کم مہلت ملی ہے، مگر سنیے عورت کے لیے بات حضرت زہرا تک پوچھی کہ رسول اللہ نے سوال کیا، جواب دیے جا رہے ہیں، کسی پر راضی نہیں ہے۔ حضرت زہرا نے کہا جاؤ جا کے میرے بابا سے بتا دو کہ عورت اس وقت اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے۔ زندگی کا بڑا حصہ اس کا عبادت بن سکتا ہے، جو سجدے میں مردوں کو نصیب ہے وہ خاتون کو حجاب کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں پوری زندگی کے آدھے حصے میں نصیب ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ان کی قربانیوں میں قربانی یہ بھی تھی کہ ان کو اپنی زندگی میں اپنے کنبے کی شہادت کی خبریں دی گئیں۔ گود میں بچے کو لے کے ماں کے پاس بابا کے پاس آئے تو بابا کے آنکھوں میں آنسو، کا بیٹا یہ تمہاری گود میں ہے، یہ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد فاطمہ پال رہی ہیں تو جانتی ہیں اسے زہر کھلا کے شہید کیا جائے گا، اسے پیاسا بھوکا شہید کیا جائے گا، اور حسین کی پیاس اور بھوک کے ساتھ شہید ہونا، زہر کے ساتھ ان کی شہادت، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت انتہائی مظلومہ شہادت ہے، انتہائی مظلومہ شہادت ہے۔ مگر جب وہ بے چین تھے اپنے بھیا کے سرانے، تو امام حسن نے کہا بھیا کیوں بے چین ہو؟ کہا آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے آپ کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے خون کے تشت میں بہہ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ماں ہے، ہر چیز پہ اس کی نگاہ ہے، عالم آخرت سے وہ دیکھ رہی وہ صاحب اختیار ہے۔ مگر جب بھائی بھائی کے لیے بے چین ہوا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو تسلی دی کہ بھیا یہ مصیبت ضرور ہے، مگر لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، وہ دن کسی پہ نہیں آنے والا جو میرے حسین تجھ پہ دن آنے والا ہے میرے بھیا۔ حسین نے امتحان دیا، کچھ تیر جنازے سے نکالے، کچھ تیر تابوت سے نکالے، یہ امتحان کی تیاری تھے۔ کربلا کے میدان میں حسین کو اپنے جسم سے بھی تیر کھینچنا تھے، اپنے بیٹے کے گلے سے بھی تیر کھینچنا تھے، اپنے جوان لال کے لختے جگر کے کلیجے سے بھی برچھی نکالنا تھی۔ مظلومیت کی تاریخ پوری زہرا کے سامنے ہے، لہذا زہرا ہے اور بے چینیاں ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی تیاریاں ہیں، اور ماں ہے
جو چاہتی ہے میں چھوٹی سی عمر میں رخصت ہو جاؤں گی، میرے بچے میں 18 سال کی ہوں گی، یہ 2-3-4 سال کے ہوں گے اور بغیر ماں کے ہو جائیں گے، انہیں اطمینان ہے علی جیسا باپ موجود ہے۔ کہہ کے بھی گئی کہ علی میرے بعد سالہ ان سے شادی کر لینا، وہ میرے بچوں کی اچھی نگرانی کریں گی۔ مگر فاطمہ سب کو چاہتی ہے، حسین سے چھوٹی زینب ہے، حسین سے چھوٹی ام کلثوم ہے، مگر مسلسل روایات کہتی ہے کہ فاطمہ کا عجب عشق تھا حسین سے، گود میں بچہ ہے، بھوک کی پیاسی فاطمہ اکثر فاقے گزرے ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے کو بھی شاید نہ ملے، اور چکی پہ ہاتھ چل رہے اور زبان پہ ایسے جسے کہتے ہیں چکی پیس پیس کے پالا، وہی حسین وہ بھی اپنے ماں کو کیسا چاہتا ہے۔ بس 2 فقرے سن لے، شہادت کے دن ہیں جب رات کی تنہائیوں میں علی اکیلے اپنی شکستہ پہلو بیوی کو غسل دے چکے، علی کو معلوم ہے شکستہ ہے، پسلیاں زخمی ہے فاطمہ۔ ابھی میں نے کہیں جملہ پڑھا، شاید آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ کا جملہ ہے کہ تمہاری ایک انگلی ٹوٹ جائے تو تم کتنے بے چین ہوتے ہو۔ فاطمہ ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ کتنی وقت گزارا ہے، بظاہر 2 ربیع الاول کو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ان کو در و دیوار کے پیچھے پیسا گیا ہے، پھر یا تو 13 جمادی الاولیٰ یا 3 جمادی الثانیہ کو، یعنی پسلی کی چوٹ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہر چیز کو ہم مان دیتے ہیں مگر پسلی کی چوٹ کسک لگاتی ہے، اور پسلیاں ایسی ٹوٹی تھی کہ بچہ بھی نہیں رہ گیا تھا بتے مبارک، در و دیوار کے درمیان پیستا گیا، بچہ ضائع ہو گیا، کہا حافظہ سہارا دے دو۔ مگر اس عالم میں بھی علی کی مددگار کیسی ہے، جب علی کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے جانا لگا، پوری طاقت سے ہاتھ بڑھایا، علی کے قبا کا پکڑ لی، نہ جانے دوں گی۔ ظالم نے ایسا وار کیا، ارے صرف تادیانے تھے وار کیا جس سے رسول کی بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ فاطمہ نے زندگی بسر کی۔ اس مجروح فاطمہ کو علی سب جانتے ہیں، مگر تو اس نے دے ہوئے روز سنتے ہم دوست طبیعت بے چین ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے جو علی جیسے صابر سے بعید تھا۔ جب مسئلے کے نکلے سلمان نے پوچھا کیا ہے، کہا میں کیا بتاؤں تم سے، مجھے پتا تھا کہ فاطمہ زخمی ہے مگر ان کے پہلی کی شکستہ کیفیت کو دیکھ کے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ماں کا جنازہ تیار ہوا۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو گھر کی رونق جنازے کی بیٹیاں ہوتی ہیں، مگر رات کے سناٹے میں اٹھا جنازہ وصیت ہی جنہوں نے ستایا ہے ان کو خبر نہ ہونے پائے۔ ہے یہ بد نصیب نہیں، نفس کہنا مناسب ہے، یہ مظلوم زینب و ام کلثوم ہے کہ ایک دن ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، تب بھی یہ سسکیاں لے کے رہ جاتی ہے، چیخ کے رو نہیں سکتی، اور ایک دن باپ کا جنازہ کوفے میں اٹھتا ہے، تب بھی یہ سسکیاں لے کے رہ جاتی ہیں، باپ کے جنازے میں ماتم نہیں کر سکتی۔ اجرکم اللہ، مصیبت سن لیں، مصیبت سن لیں، جنازہ لا کے رکھ دیا، کہا رخصت ہو جاؤ، سب رخصت ہونے کے لیے آگے آئے، آگے اماں کا چہرہ دیکھا، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ، سب رخصت ہو گئے۔ حسین ایک کونے میں کھڑے ہیں، علی نے کہا تم رخصت نہ ہو گئے، کہا ہوں گا بابا، کہا آؤ پھر۔ حسین سراہنے آنے کے بجائے پائتی گئے، کفن کو پیروں سے ہٹایا، تلمباک ہو اللہ، ابا بہت آغوش ملے کا پالا ہے، اب یہ آغوش نصیب نہ ہوگی، ایک بار اور مجھے آغوش سے لگا لو، بندے کفن ٹوٹے، آجا میرے لال میری گود میں آجا۔ حسین ماں کے سجدے پہ آ گئے، کائنات نہ رزنے لگی، علی نے بڑھ کے بچے کو پیار سے الگ کر لیا۔ ہاں یہاں ماں سے چڑپ نما دیکھنی نہیں تھی، ارے کربلا میں گود کا پالا حسین ذبح ہو رہا ہے، پہلیوں سے ماں بیٹھی کہہ رہی ہے ولدی ولدی ذبحوک،
ومن شرب الماء منعوک، میرے مظلوم بیٹے، ارے مارا تھا تو شہادت تو ہوتی ہے، مگر اس طرح پیاسا ذبح کر ڈالا ماں کے سامنے، مظلوم پر قربان، اپنی شہزادی پہ قربان، جو اتنی مظلومہ ہے کہ آج تک اس کی قبر کا نشان معلوم نہیں ہے، جو اتنی مظلومہ ہے کہ جس کے بے چین ہو کے ملنے جاؤ تو کبھی حجرے میں زیارت پڑھ لو، کبھی روضے میں زیارت پڑھ لو، کبھی جنت البقیع میں، اللہ وہ دل لائے کہ فاطمہ کا نقشِ گر زمین پہ آئے تاکہ ہمیں وہ پھر سے نصیب ہو جائے جو دشمنوں نے ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا ہے۔ اسی دعا پہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت ولی عصر کا واسطہ تجھے فاطمہ کا واسطہ جلد از جلد ان کے بیٹے کے ظہور کے حالات فراہم فرما، اور وہ